اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے کرائے پر دیے جانے والے مال سے استفادے کی شرائط۔ فرماتے ہیں جس استفادے کے لیے مال کرائے پر دیا جاتا ہے اس کی 4 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے استفادہ کرنا حلال ہو، پس اگر کسی مال کی منفعت صرف حرام ہو یا شرط رکھی جائے کہ حرام ذریعے سے استفادہ کیا جائے یا سودا کرنے سے پہلے حرام معاملے کو معین کیا جائے اور سودے کی بنیاد اسی پر رکھی جائے تو سودا باطل ہے۔ لہذا دکان کو شراب بیچنے یا شراب ذخیرہ کرنے کے لیے کرائے پر دینا اور حیوان کو شراب کی نقل و حمل کے لیے کرائے پر دینا باطل ہے۔ نمبر 2، وہ عمل شریعت میں بلا معاوضہ انجام دینا واجب نہ ہو اور احتیاط واجب کی بنا پر اسی قسم کے کاموں میں سے اگر محل ابتلا ہو حلال اور حرام کے مسائل سکھانا اور ایسے ہی بے قدر واجب مردوں کی تجہیز و تکفین کرنا اور احتیاط واجب کی بنا پر معتبر ہے کہ اس استفادے کے لیے رقم دینا لوگوں کی نظروں میں فضول نہ ہو۔ نمبر 3، جو چیز کرائے پر دی جائے وہ کثیر الفوائد یعنی کثیر المقاصد ہو تو جو فائدہ اٹھانے کے مستاجر کو اجازت ہو اسے معین کیا جائے۔ مثلاً ایک ایسا جانور کرائے پر دیا جائے جس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے اور مال بھی لادا جا سکتا ہو تو اسے کرائے پر دیتے وقت معین کرنا ضروری ہے کہ مستاجر اسے فقط سواری کے مقصد کے لیے یا فقط برداری کے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اسی طرح ہر طرح استفادہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط جو ہے کرائے پر دی جانے والی چیز کے بارے میں تو استفادہ کرنے کی مدت کا تعین کر لیا جائے اور یہ استفادہ مدت معین کر کے حاصل کیا جا سکتا ہو۔ مثلاً مکان یا دکان کرائے پر دے کر یا کام کا تعین کر کے حاصل کیا جائے۔ مثلاً درزی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ وہ ایک معین لباس مخصوص ڈیزائن میں سیے گا۔ فرماتے ہیں اگر اجارے پر ابتدا کا تعین نہ کیا جائے تو اس کے شروع ہونے کا وقت اجارے کا معاہدہ کرنے کے بعد سے ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مکان 1 سال کے لیے کرائے پر دیا جائے اور معاہدے کی ابتدا کا وقت صیغہ پڑھنے سے 1 مہینے بعد سے مقرر کیا جائے تو اجارہ صحیح ہے، اگرچہ جب صیغہ پڑھا جا رہا ہو وہ مکان کسی دوسرے کے پاس کرائے پر ہو۔ فرماتے ہیں اگر اجارے کی مدت تعین نہ کیا جائے یعنی اجارے کی مدت کا تعین نہ کیا جائے بلکہ کرایہ دار سے کہا جائے کہ جب تک تم اس مکان میں رہو گے 10 روپے ماہوار کرایہ پر دو گے تو اجارہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر مالک مکان کرایہ دار سے کہے کہ میں نے تجھے یہ مکان 10 روپے ماہوار کرائے پر دیا، یہ کہے کہ یہ مکان میں نے تجھے 1 مہینے کے لیے 10 روپے کرائے پر دیا، اس کے بعد بھی تم جتنی مدت اس میں رہو گے اس کا کرایہ 10 روپے ماہانہ ہوگا، تو اس صورت میں جب اجارے کی مدت کی ابتدا کا علم ہو جائے تو پہلے مہینے کا اجارہ صحیح ہے۔ جس مکان میں مسافر اور زائر قیام کرتے ہوں اور یہ علم نہ ہو کہ وہ کتنی مدت تک وہاں رہیں گے، اگر وہ مال کے مکان سے طے کر لے کہ مثلاً 1 رات کا 1 روپیہ دیں گے اور مال کے مکان اس پر راضی ہو جائے تو اس مکان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ اجارے کی مدت طے نہیں کی گئی ہے لہٰذا پہلی رات کے علاوہ اجارہ صحیح نہیں ہے اور مال کے مکان پہلی رات کے بعد جب بھی چاہے انہیں نکال سکتا ہے۔ کرائے کے متفرق مسائل۔ فرماتے جو مال مستاجر اجارے کے طور پر دے رہا ضروری ہے کہ وہ مال معلوم ہو، لہذا
اگر ایسی چیزیں ہوں جن کا لین دین تو کر لیا جاتا ہو، مثلاً گیہوں، تو ان کا وزن معلوم ہونا ضروری ہے، اور اگر ایسی چیزیں ہوں جن کا لین دین گن کر کیا جاتا ہو، مثلاً رائج الوقت سکے، ضروری ہے کہ ان کے تعداد معین ہو، اور اگر وہ چیزیں گھوڑے بھیڑ کی طرح ہوں تو ضروری ہے کہ کرایہ لینے والا انہیں دیکھ لے یا مستاجر ان کی خصوصیات بتا دے۔ فرماتے ہیں زمین زراعت کے لیے کرائے پر دی جائے اور اس کی اجرت اسی یا دوسری زمین کی پیداوار قرار دی جائے جو اس وقت موجود نہ ہو، یا کلی طور پر کوئی چیز اس کے ذمے قرار دے، اس شرط کہ وہ اسی زمین کی پیداوار سے ادا کی جائے گی، تو اجارہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر زمین کی پیداوار اجارہ کرتے وقت موجود ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جس شخص نے کوئی چیز کرائے پر دی ہو، وہ اس چیز کو کرایہ دار کی تحویل میں دینے سے پہلے کرایہ مانگنے کا حق نہیں رکھتا۔ نیز اگر کوئی شخص کسی کام کے لیے اجیر بنا ہو تو جب تک وہ کام انجام نہ دے اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا، مگر بعض صورتیں مثلا حج کی ادائیگی کے لیے اجیر جسے مثلا عمومی عمل کرنے کے دن انجام دینے سے پہلے اجرت دی جاتی ہے، اجرت کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کرائے پر دی گئی چیز کرایہ دار کی تحویل میں دے دے تو اگرچہ کرایہ دار اس چیز پر قبضہ نہ کرے یا قبضہ حاصل کر لے، لیکن اجارہ ختم ہونے تک سے فائدہ نہ اٹھائے، پھر بھی ضروری ہے کہ مالک کو اجرت ادا کرے۔ فرماتے اگر ایک شخص کوئی کام ایک معین دن میں انجام دینے کے لیے اجیر بن جائے اور اس دن وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو جس شخص نے اسے اجیر بنایا ہو خواہ وہ اس دن اس سے کام نہ لے تو ضروری ہے کہ اس کی اجرت اسے دے دے۔ مثلا اگر کسی درزی کو ایک معین دن لباس سینے کے لیے اجیر بنائے اور درزی اس دن کام کرنے پر تیار ہو تو اگرچہ مالک اسے سینے کے لیے کپڑا نہ دے تب بھی ضروری ہے کہ اسے اس کی مزدوری دے دے، قطع نظر اس سے کہ درزی بیکار رہا ہو یا اس نے اپنا یا کسی دوسرے کا کام کیا ہو۔ فرماتے اگر اجارے کی مدت ختم ہو جانے کے بعد معلوم ہو کہ اجارہ باطل تھا تو مستاجر کے لیے ضروری ہے کہ عام طور پر اس چیز کا جو کرایہ ہوتا ہے مال کے مالک کو دے دے۔ مثلا اگر وہ ایک مکان میں 100 روپے کرائے پر 1 سال کے لیے لے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اجارہ باطل تھا، تو اگر اس مکان کا کرایہ عام طور پر 50 روپے ہو تو ضروری ہے کہ 50 روپے دے، اور اگر کرایہ عام طور پر 200 روپے ہو تو مکان کے کرایہ پر دینے والا مالک مکان ہو یا اس کا وکیل مطلق ہو کہ کرایہ مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے، اور عام طور پر گھر کے کرائے کی جو شرح ہو اسے جانتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ مستاجر 100 روپے سے زیادہ دے، اور اگر اس کے برعکس صورت ہو تو ضروری ہے کہ مستاجر 200 روپے دے۔ نیز اگر اجارے کی کچھ مدت گزرنے کے بعد معلوم ہو کہ اجارہ باطل تھا تو جو مدت گزر چکی ہو اس پر بھی یہی حکم جاری ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔